چلائی وینی پئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے۔ شریف باپ دا شریف بیٹا فخر الذاکرین عمدۃ الذاکرین ذاکر آل محمد ملک علی رضا کھوکھر صاحب، انہاں دو بعد فخر الذاکرین سلطان الذاکرین ذاکر آل محمد سید نجم الحسن شاہ صاحب نو تک اپنے اپنے عبادت کی قبولیت کیتے بآواز بلند صلوات۔ او بابا بڑی حیات خیری بابے دیاں سنتاں سلام یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتی تسکنہ ارزقتو وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ پڑھو صلوات علی نبی تے با آواز بلند۔ یار آرام کرو بچے سارے، مہربانی کرو۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات، ذکر پاک مجلس آزاد تمام حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج گرانے تے اچھی صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تعجیل واسطے بھی جتنے بیٹھے ہو درود پاک بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ مالک اللہ میرے بادشاہاں دی عزت دا صدقہ ذی قدر دی وقار سادات غیر سادات شیعہ سنی مسلمانہ دا ذکر پاک دی اس محفل پاک اس تشریف گنایا۔ بانیان مجلس اعزا میرے عزیزاں میرے بھائیاں دا اہتمام صبح تو ہن تک خطاب کرن والیاں دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ جی بسم اللہ جی ایک منٹ۔ اللہ دی کائنات جتھے بھی کوئی عزادار حسین مریض ہے مالک شفائے کاملہ عطا بحق معصومین علیہ السلام۔ جو فانی جہان چھڑ کے مالکاں دی کچہری ٹر گئے مالک درجات بلند فرما۔ جو سکدن حضرت باب الحوائج دے جھولے دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما۔ بلخص و بالتخصیص سجاد حسین صاحب نو شہزادہ علی الاصغر علیہ السلام دا صدقہ اگلے سال این مجلس پاک تو پہلے حیاتی والا ماتمی عزادار بچڑا عطا بحق معصومین علیہ السلام۔ مالک اللہ ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک اچ تعجیل فرما۔ اس دعا تے امین واجب بن ناکسو اساں سارا کون قابل بنا جو ساڑیاں اکھیں عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً ساکویں قابل بنا ساڑیاں اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکیں۔
قبولیت عادیہ واسطے اصول کافی یہ حدیث حجت ہے. دعا دی قبولیت دے پردہ نہیں ہٹایا ویندا جب تک دعا والا دعا دے بعد اہل بیت رسالت تے درود نہ بھیج دے. قبولیت دی خاطر اونچی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. واجب القادر عزت معاب سادات غیر سادات نبی اکرم رسول اعظم ختمی مرتبت خیر المبشرین والمنذرین یعنی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسول خدا دا ایک پیارا صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. فضائل اور مصائب دے حوالے نال ایک مجلس پاک ایک صحابی دے حوالے نال میں جناب دی سماعت تک پہنچا. پاک رسول خدا دا او عزت و مرتبے و مقام و شان والا صحابی حضرت جابر دے بابا حضرت عبداللہ انصاری نے بابا جی کلمہ صدیق صاحب کی بلا اون ویلے پڑھ گدا جداں اجم مصطفیٰ مکے چھپ چھپ کے تبلیغ پہ کریں یا علی علیہ السلام. حادثاتی مسلمان نہیں یہ میں ایک اصطلاح پڑھ دا رہا. حادثاتی مسلمانوں میدان جو علی دی تلوار اتھا آ گئی تے بادشاہ فرمایا پڑھ کلمہ. اون ویلے انہاں کلمہ پڑھیا. اے وائی اجا نبی ودے دسیندن جو میں نبی ہاں اندے خاندان کلمہ چ پڑھا اور نبی بشارت دیتی تو میرا با وفا صحابی ہیں تو میرے بعد میرے 5 نائب معصوم امامہ دی زیارت کرے اے علی علیہ السلام. مہربانی حضور تواڈی. آؤ مرشد بسم اللہ کرا. میرے بعد میرے 5 معصوم نائب امام تے کچھ شرف حاصل تھی سی تو زیارت کرے سی اور پھر اللہ نے سید کو طول عمر دیتا لمبی زندگی عطا کی. پاک نبی دے بعد امیر المومنین نال وقت نبھائے سے. پاک امیر دے بعد حسن مجتبی بادشاہ پھر کریم کربلا سلطان کربلا نواب جنت بادشاہ امام حسین علیہ السلام نال پھر بادشاہ علی زین العابدین نال اور چاچا جی جدا علی زین العابدین دے گھر یکم رجب 57 ہجری شہزادے دی آمد ہوئی نا تے جابر دی دروازے تے ڈٹھس امامت دے راہ لچ امامت دا قرآن وہ بابا جی نا بڑھ یا علی علیہ السلام. حضرت باقر العلوم دی آمد دے بعد دروازے نزول تطہیر تے من کے زین العابدین دے ہتھاں تے باقر العلوم ڈٹھا. اب ایک وکھری مجلس ہے زین العابدین کے کو آدن باقر العلوم کے کو آدن انہیں بادشاہ دے ہتھاں تے امام دے ہتھاں تے جو امام ڈٹھس پہلے غور نال تلاوت کی تھی پھر پیادے میں جابر گواہی دینا بے عین ہی محمد یا علی انجھے چوتھے مہربانی جی بات ہی کی مجلس چوتھے امام دے ہتھاں دے 5ویں دے ہاتھ بھی چمے سے پیر بھی چمے سے انہیں چم چم کے پیا دے میں تو آکو پہچان گد ہے جیڑیاں نشانیاں نبی دسیاں او ساریاں موجود ہیں کہ میں تو آڈے کولتا ہیں پہلا محمد تو آکو سلام بھی آدھا بڑا بھلا تھا 5 امامہ نال وقت گزارن والا گھبرائے تو نہیں بیٹھے یا علی علیہ السلام. اب صحت دی خرابی دی وجہ تو میں ایک دو جاڑے چاچا مجلس پیجن پڑی کو نہیں بابا جی سرکار تے اج بھی باب شفا اینا ویران دی مجبوری سمجھ کے تے میں حاضر تھی گیا جتنی دیر میں نوکری کر سکاں ایک 70 حوالے پیا کرنا صرف طول عمر نہیں وفا ہے اور بابا جی ایسا امین اور وفادار صحابی رسول ہے
بھئی جتنیاں تساں روایات دی کتب احادیث دی کتب دا مطالعہ کرے سن جنہ کتاباں جنہ روایات شان لکھی ہوئی سی محمد و آل محمد دی راوی دا نام سی جابر. ہن میں جو شروع کر کھڑا جی وہ سنو آدھے چ کے ہن مضمون نہیں بدلیندا معافی دے ول سی زندگی باقی ملاقاتاں باقی بزرگاں کو بزرگاں دی یاد دلاونا چاہنا زندگی دراز ہوئے جی. ایک روایت تلاوت کرنی ہے اتھے نہ اس موڑ تے پہنچے ہوں پھر میں تواڈا حکم اب میں گھنٹہ نواں شروع کراں اتنی میری صحت نہیں کر ناراض نہ تھی. بہو جی سرکار اے ہنے مجلس وچ وقفہ تھی ہے نا جی نماز مغربین مومنین پڑھی پھر دوبارہ جدو آغاز مجلس ہویا پھر ایک حدیث تلاوت تھی. اس حدیث دے بارے حکم ہے بیمار واسطے پڑھو کو شفا ہے. سیدزادہ تساں دعا میرے ذمہ لائی ہے نا مالکاں دا حکم ہے بے اولاد پڑھے اللہ صاحب بے اولاد کرے دے. مردے تے پڑھو مغفرت دا وسیلہ ہے. بے رزق پڑھے رزق وسیع تھیندا ہے. گھر وچ برکت نہ ہوئے جمعے دی رات حدیث کسا پڑھو برکت دا نزول ہوندا ہے. کسا والی حدیث چادر والی حدیث جابر تے سیدہ کو کتنا اعتماد ہے. چادر عام نہیں ملتان دا مجمع سورج شیعہ میانی دا مجمع. بابا جی سرکار اے میرے بزرگاں دے سنگتی قدر نہ کرن تا میں کتھے ون کے پڑھا اون چادر دی گال ہے جیندے چ لگے ہوئے پیونداں تے اللہ آیت تطہیر دے حرف نازل کیتا. کیا کہنے ہیں سلام ہے سلام ہے سلام ہے بڑی مہربانی. بسم اللہ سیدزادہ کروڑ دفعہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج. گالے حویلی دے اندر دی حویلی عام نہیں حویلی ہوئے جاندے در تے رسول رک کے پوچھ دین اجازت ہے میں اندر آما. پھر چادر عام نہیں چادر باعث نزول آیت تطہیر گل پاک حویلی دے اندر دی محفل پنجتن پاک دی گفتگو جناب سیدہ دی تے حدیث شروع کی تھی تھندی ہے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری گل نبی دی حویلی دے اندر دی راوی دا نام ہے جابر. میں بسم اللہ دیکھو ہاں ایک قبلہ اعتماد دی علامت ہے نا ساڑھے جیسا دنیا دا خاکی گناہگار بندہ بھی حویلی دے اندر دی گال صرف وہ کو ڈسیسی جاندے تے اعتماد ہوئے. خانوادہ رسالت کو جابر تے ایڈا اعتماد ہے جو گل بی بی دی چادر دے تلے دی راوی دا نام جابر. بڑے سنن دے کیا کہنے. اچھا جابر دے بڑے اعزاز ہیں پاک رسول دا صحابی 5 معصوماں نال وقت گزارن والا مؤذن ولایت امیر المومنین بعد از غدیر ولایت علی دا پرچار کرن والا اہل بیت رسالت نال وفا کرن والا اگلا اندہ اعزاز کربلا دا پہلا پیدل جواب ہاں 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 غازریتوں کربلا تک یعنی قریباً کوفہ تو کربلا تک پیدل چل کے حضرت امام حسین دی زیارت کرن والا. پھر بابا جی اگلا اعزاز حضرت امام حسین علیہ السلام دی او مرکد جیندے تے معرفت نال عارف حسین ہو کہ بندہ ہک نگاہ کرے. میں اکھاں نال میں صرف روایت دا حدیث دا مفہوم پیا پڑھدا عارف حسین عارف حق حسین ہو کے معرفت امام حسین رکھ کے جیڑی قبر والے پاسے بندہ ایک نگاہ کرے معصوم دا حکم. مالک فرما رہے ہیں سارا ثواب میں دس ہی نہیں سکتا کتنا ہے. اگر میں دسا دوں نا جو ایک زیارت قبر حسین دا کیڑا ثواب ہے تو میں امام سمجھدا ہو سکتا ہے لوگ واجبات کو ترک کر دیں بندے نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں حج نہ کریں تے صرف کربلا ودے رہن. مالک فرما رہے ہیں این واسطے سارا ثواب دسیندا نہیں ان دا کچھ حصہ دسیندا
بادشاہ کتنا ثواب ہے؟ فرمایا معرفت والی ایک نگاہ 1000 قبول حج، یا علی رسول 1000 قبول عمرہ، 1000 قبول صدقہ تے 1000 غزوے دے شہید دی شہادت دا اجر۔ میں باؤ جی جدو 21 رمضان تے میں عرض کیتا ہی میں رمضان اچ کربلا اچ ہوا ہے، پوری کربلا اچ بینر لگے ہوئے ہیں، یہ حدیث لکھی کھڑی آئی عربی اچ۔ پھر جڑے ساڈے نال نجف اشرف دے علماء ویندے نظائرین دے وہ پڑھ پڑھ کے سب کچھ سنیں دے او دیکھو لکھا کھڑے جڑا حسین دا ایک سجدہ کرے کو 1000 حج دا ثواب ہے، جندی ایک نگاہ دا ثواب 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 صدقہ، 1000 شہید دا اجر۔ جابر قبر دا مجاور۔ راضی راسو جی اگلی سطر اگلی رکعت نماز بھی شروع کرا۔ کربلا چو بابا جی مدینے والا آیا، عبدالرزاق موسوی مکرم دی کتاب ہے مقتل مکرم، اسے جو ایک روایت پڑھن لگا، والا یا مدینے 2 کم کریں دے، رسول دی قبر تے بابا بہ کے 2 کم کریں دے، یا پڑھ دے اللہ دی نماز یا کریں دے غریب دی عزاداری۔ سارے عزادار راہ بنے سو بھائی، مہربانی کرے سو، مرشد کو سردار کو راہ دے ہو، صف دے وارث بابا جی بسم اللہ اجازت ہے سی مالک اپنی پناہ اس کے اجازت میں بسم اللہ مالک زندگی دراز فرمانا، حاسدین دے حسد شیاطین دے شرط محفوظ رہنا، سید الذاکرین سلطان الذاکرین باو سکندر ملسن شاہ سید تشریف کہنا ہے مزید اختصار نال جامع روایت کر کے پڑھا جو کم کریں دے جی نبی دی قبر تے جابر، یا پڑھ دے اللہ دی نماز یا کریں دے غریب دی عزاداری۔ اگر مکرم لکھے ایک دن نماز پڑھ کے قبر تے بیٹھا دے نہیں بھولدا تڑے تسے پتر دا بھج دے گھوڑے تو آکھا لہنا۔ صدقے تھی پواں بس کافی، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا۔ رباد باؤ جی سرکار نوں دے پھر میں مفصل پڑھ دا نسیم باس راضی راس تواڈی زندگی ہوئے بڑی دیر نبی قبر اچ رنن، جابر دے مالک گل اوکھی آئی تا اج دے بعد نہ کرے سا، نبی فرمایا تے سنے جو اوکھا لتھا ہے، میں ڈھلی پیشی علی نبیوں دی صافے ٹبے تے کھڑ کے بچڑے کو بھج دے گھوڑے کو لانڈا بچھا ہے، شالا تھوڑا بھلا تھی وے بھائی۔ بس اتنا پورے دن دی مجلس کے بعد این ویلے اتنا گریا بھائیوں دے بزرگاں دے درجات بلند ہو میں انہاں دیاں نسلہ سلامت ہو میں۔ یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ نبی فرمایا رومن دی وجہ بئیے ایک بندہ پہ آندے میرے شہر وہ آمنا چاہندے میری قبر تے میں بھاویں رحمت کلا میں دا آمن برداشت نہیں کریں دا۔ وانیوں دا رستہ روک مالک کوئی نشانی قبر چو نبی فرمایا اندے مڑے ہوئے مفلوج ہتھوں سن، اندیاں پھٹیاں ہوئی آنکھیوں سن، سڑے ہوئے والوں سن، مکروہ مجذوب جلدوں سی، اندے بدن چ بدبو ہو سی، اکو میرے شہر چ نہ آمن دے میں مالک کون ظالم ہے رحمت کلو کے شہر چ آمن پسند نہیں کریں دے تساں تا رحمت للعالمین ہر کہیں کو معاف کرنے والے قبر چ رسول رو کیا دن کیویں آمن دے وائیں او بے غیرت ہے جے میرے کٹھے بچڑے دے ہاتھ قلم کیتا یا حسین اللہ جل یا بقیت اللہ جوانیاں نصیب ہونے میں بسم اللہ کرا
شالا جند مانے میں بسم اللہ کرا کہ میں آمن دے وہاں او لئی نے جمع دے کچھ بچڑے دے ہاتھ قلم کی تنجمہ نہیں مانو دوڑا نبی دا ضعیف صحابی طریقے ہجرت تے طریقے مدینہ تے یعنی رستے تے قریب آئی بندہ مدینہ دی حد وچ داخل تھی وے نگاہ پئی جابر دی ساریاں نشانیاں سڑے ہوئے والن مکرو جلدے پھٹی ہوئی اکھیاں مڑے ہوئے ہاتھ جابر آکے رکوان محمد دا حکم ہے تو نبی دے شہر چ نہیں آمنا ایک کمینہ اتھائی رکے تے جابر سامنے واللہ ہے اپنے آپ کو آدھا دے رونا جو ساری زندگی رسول دے پتر کو ہے تے اے ظالم قاتل پوچھا تے صحیح اس ہاتھ کی میں کپے رونا دا سبب راسی رکوان میں کو سنا کتھو دا وسطہ ہیں کربلا کی میں گئی ہیں کیڑا ظلم کیتے ہی نبی دے پتر تے قبر اچ بے چین او ظلم دا سائی ونجا دے میرا نام ہے بریدہ بن ویل میں اٹھاں دا ساربان آئی وجہ تو لوگ میں کو جمال سڑے اندر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شیعہ گھر جمعہ بچہ ہی سمجھ گیا اسی میں کیڑی سطر شاملے پڑھن لگا بادشاہ دیاں پاک دیاں راضی تھی میں کوئی بندہ ہے تو خالی نہیں رہ گیا ماہ رجب آئی میں مدینے اٹھ فروخت کرنا آیا میں کو خریدار نہیں ملیا میں پریشان تھی کہ مسجد نبوی اچ گیا جو میں مقروض آئی قرض واپس کرنا ہی خریدار لبدن ہے یادے میں ڈٹھے نانے دی قبر تے کلا ہو مسافر بیٹھا روندا ہی میں گزر دے سلام کیتے ہنجو صاف کر کے میں کو آکھنے والا میں قریب گیا میں کو فرمایا نے پریشان ہیں مقروض ہیں اٹھ فروخت کرنا ہے میں خریدار ہوں میں چپ کر گیا میں پوچھا نے قیمت مالک تو آڈے تو نہیں منگنی تھوڑی دیر چپ رہا دے بعد میں کو اتنی قیمت دیتی نے جتنی میرے ذہن چاہیے مہربانی میں شیعہ میں آنی کھلا پڑھتا ہوں توڑے سمجھن کو سلام ہے پھر فرمایا نے اے تھی گیا تیڑا قرض ادا تیڑے ذہن فکر ہو سی بچیاں دی معاش میں کھویسا کتھوں تو پریشان نہ تھی میں رسول دا پترہ میں حسین ہوں آج 27 رجب کل دیگرے لے میں بہنی گھن کے مدینے چٹور پمنے اون دے بعد میں شہباز سیدزادہ جوانی مانو اون دے بعد کو جی پیاد اون دے بعد میں مسلسل مسافر جب تک میں سفر چاہتوں بن میرے اٹھاں دا ساربان میں تک کو اتنی اجرت دے ساں تیڑی نسلہ دی غریبی مکویسی میں بسم اللہ کرنا مکائی کرنا میں ڈیر ساریاں 17 چھڑے نانے بابا جی دے احترام ہے آدھے 28 رجب دوپہرے لے پہنچے ہیں دیگر تیاری شروع ہوئی ڈھلی رات لے قافلہ ٹوریا میں کو غازی حکم دیتا ہے تو 3 میل اگاں تے سفر کریں پچھا نہ بیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں اٹھتے تیڑی دید پوے جاندی کانڈ تے آلیا سوار ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے میں صدقے تھی بابا میں 1000 دفعہ بابا جی نہیں پڑھتا نوا نہیں پڑھتا بندو لفظ آ کے گل مکا کے بابا جی نو ممبر پہ راضی رہنا بھی زندگی باقی اگلے سال براد حکم دی مکمل تعمیل کر دے سب آدھے مکے پہنچے میں نال حاج نے پڑھے میں نال مکے جو ٹر پہ میں نال کربلا پہنچے ہمراہ 6 محرم ظہر تے اثر دی نماز دے بعد رو رو کے اسا جتنے غلام اکٹھے آسے نا ساکو رسول دے بچڑے حکم دیتا ہے خیمے پٹو چاہ او کربلا دی حد دے بارو دریا دے کنارے لاؤ چاہ جو کل میڈا پانی بند تھی ونجنے تو میں حسین برداشت نہیں کریں دا میں بھی وجہ تو تھوڑے حیوان ہی تستے ہو گئے آدھے واقعی 7 کو سجدہ دا پانی ہون جابر سندہ بیٹھے جمال دسیندہ بیٹھے آدھے 7 کو پانی بند دیا 9 محرم تائیں تسے سید بورل نے لکھاں دی فوج مارن کیتے کٹھی ہو گئی آدھے شروع تھی پئی دامی دی رات ہر کے دائیں اعلان ان کل اسا رسول دے بچڑے کو مار چھوڑنا ہے آدھے میں لالچی انسان ہیں خیمے بھی سچینا میں 6 مہینے کیتی یہ ساربانی میں مہاری بنیا اجرت ملی کوئی نہیں تے لکھاں دی فوج ہے یہ نبی دا بچڑا ماریا گیا میں کو اجرت کون دے سی آدھے اس سے سوچ چاہیں کروٹاں بدلے نبیاں یدا محرم دی رات کہیں ویلے میرے خیمے دے در تے حسین دی آواز آئی ہے جمال آدھے میں جلدی نال خیمے دا پردہ ہٹا کے بادشاہ کو اندر گھنایا ایک تھیلی میرے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا نہیں دے جن تلائی دینار سونے یہ تیری 6 مہینے دی اجرت جڑے اٹھ فروخت کیتے نہیں انہوں چو ہک گدی بن
میں کل مارے وجنے جڑے میرے نال ہو سن کچھ ویسن میرے بعد میری بہنا رول ویسن تو ٹرون تے کربلا تو کل پیشی تو پہلے اتنا دوروں میں نہ میری غربت دا ہوکا سنے نہ دیگر ویلے میری ڈری ہوئی دی دیتے کو وین سنی میں آدھے میں سنبھال لیے اجرت سلام کیتے میرے خیمے دے اندر کچھ قدم ٹور کے تے میں کو فرمایا نے چراغ روشن کر آدھے میں خیمے دا چراغ روشن کیتے کون ہائے نہیں کر سکا میں کو رو رو کے آکھا نے ایک دفعہ سر کو لو پیران تائیں میں کو غور نال دے ایک میرے لباس کی کوئی شے پسند ہے تا مانگ میں حسین لہا دے ماں اللہ اکبر الجلیہ بقیت اللہ الجلیہ کوئی شے پسند بھی لباس ہے مانگ میں حسین لہا دے ماں کل میڈیاں بہنی نہ رواں کل میری زخمی ماں دے وین بلند نہ کراں تیرے ماتم دی قسم جوانی نصیب ہوئی میں بسم اللہ کرا ختم بابا جی نتیجہ آ گیا آدھے میں آکھے کچھ نہیں منگنا حسین روندے اور ٹر گئے آدھے رات مک گئی ڈی چڑھنا لائی میں ایک اٹھ کتاری چونگا کھیڑ کے خیمہ پٹ کے اٹھتے رکھے تھے میں اٹھ کو ٹورنا شروع کیتا ہے کچھ دیر بعد میرے ذہن وچ خیال آئے میں کو انگوٹھی پسند آئی مندری پسند آئی کمر بندی پسند آئی یہ دو چیزیں حسین کو بہت پسند آن انگوٹھی آئی علی اصغر دے نانے دا تحفہ کمر بند شاہ ایران علی زین العابدین دے نانے بھیجی آئی تے خصوصاً کمر بند بہت قیمتی آئی قیمتی جواہرات نال مرس آئی آدھے بہت سارے راہ نگاہ رہی پسند بڑھائی منگ نہ سگیا رات مک گئی میں ٹور پیا کچھ سفر دے بعد خیال آیا آپ تو دسیا نے میں ماریا وجنے جدہ رسول دا پتر قتل تھی گیا وال کمر باندھ لہا گنساں تیرے لڑ دے آنسو دی قسم ذاکری منامن واسطے نہیں بابا جی عبادت دی تکمیل واسطے سطر دا نتیجہ پیا دینا یہ آدھا ایک جھاڑی نال اٹھ بن کے دوڑے آن تے اپنے آپ نو آدھا ویندہ مجدہ کس گیا میں کٹھے ہوئے دی مندری لہے سا میں کمر باندھی لہے سا آدھا ہی خیال تے بھجدہ ہویا پہلا پار دین آئی میں ٹبے تے چڑھے آتے میں ڈٹھے شام دی فوج حسین دا اکبر مار کے جشن پئی مرے دی آئی واہ 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 حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال بھائی آدھے میں کو پتہ ہی حسین کو بچڑا کیڑا پیا رہے میں سمجھے بچڑا چیسی تے موک ویسی پر میں توکل ڈٹھی ان کمر تے ہاتھ تے عرش دے دے کے آدھائی دین بچ پوی تے ایڈے سونے کو میں روندا ہی نہ آدھے میں من چھپیاں فرات تے کلا خیمہ 900 فوجی پارا پیا دیں دے آدھے میں پوچھے خیمہ کہن دے میں قدس یعنی ابن سعد دا خیمہ میں آکھے اتھا کیوں بابا جی دریا دی ترائی جتھا ریت نال پانی ٹکراوے نو کو ترائی سے دیں دیں آدھے ترائی تے خیمہ فوجی کھلا دے باہر گرمی ہے ابن زیاد فوج دا جرنیل ہے وہ گرمی دی وجہ تو خیمے چ لکا پیا آدھے وہ دور گئے تے بے فوجی میں کو آکھے جھوٹ بول دیں گرمی دا بہانہ ہی کو عباس تو ڈر لگ دا ہے آدھے گال سچی آئی جیلا پہلے پار نیندے گرمی دا بہانہ کر کے باہر نہیں آندہ ڈھلے دوپار غازی لتھے تے شراب چاہ کے نچدا ہویا باہر آیا تے فوجاں کو ودا دے ہون جنگ موک گئی شہیدہ دا مان لہ گیا آدھے بالکل بھائی بھی ٹھیک جی آکھاں غازی دے لہن دے بعد کچھ دیر حسین دسے میں علی دا پترہ وال ہتھاں تے 6 مہینے دا بچڑا کو آ کے لے بیٹھے 8 قاتل ناکام ولن میں دے دریاں پڑھن والے سید سردار مجلس سید باوجی میں کو معاف کرے سو یادے ٹبے تو گھڑ کے پیا دے دائم نام قاتل ایک ہاتھ پائے غریب دیاں زلفاں سے دیا ہاتھ خنجر اللہ بلند کر کے آکھیا سادہ باس ہوں آدھے ضربہ مریندہ ریا میں ویدہ ریا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے آدھے قتل کر کے قرآن کو 2 حصے تقسیم کر کے اس قرآن دا سار والا حصہ ایک ہاتھ نال بلند کیتا کٹیوں یا رگاں چو خون دا پہلا قطرہ کربلا دی مٹی تھی آیا سیاہ رنگ دی اداری چلی زمین زلزلہ یا خون دی بارش لتھی تے بغیرتاں دی فوج شریفاں دا گھر لٹنا شروع کیتا آدھے فوج کو لٹیندہ دیکھ کے خیال ہے فوج مصروف ہے میں ونیا لاش لٹ گنا
اے آدھے میں ٹبا لتھاں میں لاش کو لیندہ ہویا غریب دے قریب آیا جدہ مریندہ ڈٹھائی ہے کائی جدہ لٹن آیا نہ حصے آج تقسیم میں صدقے تھی بوا نسیم آباد زندگی باقی سے صاحب دیتا پھر کبھی مرثیات وین سنے ساجی تھائیں کیا چھڑے رہا آدھے نو حصے آج تقسیم لاج تو پتھر ہٹاؤ کہ میں غریب دا مندری آلہ ہاتھ لبیا ہے اے بے حیاد ہے میں غور کیتا ہے انگوٹھی پائی ہوئی آئی میں لہامن لگا مٹھی بند ہو گئی ہے میں کھلے دریاں مٹھی نہیں کھلی میں غریب دا ہاتھ ایک پتھر تے رکھیا ہے اے آدھے میں جیب چو خنجر کڑیا جنا لٹھا دیا نکیلا کا پیدا ہے آدھے مندری اجل ہائیے شام تائی مہن رنیا آدھیا ننگلیاں چار راضی رس اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سبحان اللہ بڑی حیاتیاں